واقعہ معراج ایک ایسا شاندار اور غیر معمولی واقعہ تھا جس نے کائنات کو سمجھنے کے بند دروازے کھولنے کی شروعات کی۔ اس کے بعد ہی انسان نے تحقیق اور جستجو کے راستوں پر قدم رکھا اور خلا کے پیچیدہ راستے تلاش کیے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس پوری آیات کے ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ رات کے مختصر سے وقفے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ ساتوں آسمان سے بھی آگے اپنے عرش عظیم تک لے کے گیا، جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک چھت پھٹی اور حضرت جبریل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سوئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو احترام اور ادب سے جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ علم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں پر وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ طے ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ یہ قافلہ مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوا۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف قومیں اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمان کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کے تجلیات اور انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام یہیں پر رک گئے اور فرمایا کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، اور پھر ہمارے پیارے نبی اکیلے ہی بارگاہ اقدس میں جا پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور براہ راست کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئی، جو کہ پہلے 50 تھی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں تک جا پہنچی، اور اس میں بھی ہم مسلمان کتنی غفلت برتتے ہیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل ہی مکہ مکرمہ جا پہنچے۔ جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اس کا انکار کیا، اور مشرکین مکہ طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے۔ سب نے اس کی تردید کی، اور کچھ لوگوں نے جب حضرت ابو بکر کو اس واقعے کے متعلق بتایا تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا یہ بات رسول اللہ نے خود بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بتائی ہے تو پھر یہ بات سچ ہے۔ حضرت ابو بکر کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور رسول اللہ نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پیارے نبی کے بہت سے معجزات ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔